سامعین ذی وقار مختصر سی آپ کو تاریخ بتانا چاہوں گا۔ کئی باتیں غلط مشہور کی جا رہی ہیں اور کئی باتیں جن کا کوئی سر منہ نہیں ہے، ہر بندہ صاحب علم نہیں ہے، کتابی علم نہیں ہے۔ ظاہری بات ہے ہمارا علم کتابی ہے، کتابوں سے علم ہے۔ بنانے کو قصہ میں بنا دوں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، بنانے کو قصہ آپ بنا دیں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب تک اس کی کوئی دلیل، کوئی مصدر و ماخذ نہ ہو، اس وقت تک اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ سامعین ذی وقار پہلے تو یہ سمجھیں مسجد اقصی، اقصی جو لفظ ہے، مسجد بھی لفظ عربی کا لفظ ہے، اقصی بھی لفظ عربی کا ہے، دور کو کہتے ہیں۔ مسلمانوں کی قدیم ترین مسجدوں میں سے ہے اور یہ فلسطین کے اندر ہے۔ پہلے تو علاقہ بہت وسیع تھا، بعد میں کئی پارٹ بن گئے اس کے، لیکن مسجد اقصی جو ہے، مسجد اقصی جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں بھی کیا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، وہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کی امامت فرمائی ہے۔ سامعین ذی وقار یہ جو جگہ ہے، یہ جگہ تو نبیوں کا مسکن رہی ہے، یہ جگہ نبیوں کا مسکن رہی ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کی جگہ ہے۔ انبیاء کرام یہاں پر کئی جلوہ گر ہوئے اور کئیوں کے قریب مزارات بھی ہیں۔ اب یہ جگہ تو پرانی ہے بہت زیادہ، پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہاں پر نماز کی ادائیگی بھی بہت کچھ بتا رہی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبیوں کی امامت فرمائی، تو پتہ لگا تمام نبی یہاں جمع ہوئے ہیں، تمام نبی یہاں جمع ہوئے جس کی امامت میرے آقا کریم نے فرمائی۔ پھر یاد رہے امامت فرمانا، اس کے بعد وقت گزرتا گیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر بن عاص اور دیگر کئی صحابہ، جن میں عمر بن عاص اس وقت سپہ سالار تھے، اس کو فتح کیا۔ اس وقت آپ نے اقصی والی جگہ تلاش کر کے وہاں پر ایک مسجد کی بنیاد رکھ دی، مسجد کی بنیاد رکھ دی۔ وہ ان کا اپنا تھا، سارے ملبے کو آپ نے صاف کیا، اپنے ہاتھوں سے صاف کیا آپ نے، حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے صاف کر کے وہاں پر تعمیر فرمائی۔ وقت گزرتا گیا، چند سالوں بعد عبد المالک بن مروان کا دور آیا، عبد المالک بن مروان کا دور آیا، تو عبد المالک بن مروان نے اس کی توسیع کی، عبد المالک بن مروان نے، پھر اس کے بیٹے ولید نے اس کی تکمیل کی، ولید بن عبد المالک بن مروان نے اس کی تکمیل کی مسجد کی۔ پھر مسلمانوں کا رہا دور،
اس کے بعد کیونکہ ان کی خواہش تو پرانی تھی اس پہ قبضہ کرنے کی، انہوں نے اس کے اوپر جب قبضہ کیا تو بہت وقت گزرنا، جسے نور الدین زنگی کا جو زمانہ ہے، جو صلاح الدین ایوبی جو مشہور ہے، صلاح الدین ایوبی، آپ کے باپ کا نام نجم الدین ایوب تھا اس لیے ایوبی کہلواتے ہیں، آپ کا اصل نام تو یوسف ہے۔ صلاح الدین آپ راست بازی کی وجہ سے مشہور ہوئے۔ راست باز کہتے ہیں دیانتدار شخص، ایماندار شخص۔ ایک انگریز کہتا ہے کہ دوسرے حکمرانوں نے حکمرانی کی ہے اپنے جاہو جلال کی بدولت، لیکن صلاح الدین ایوبی نے حکمرانی کی ہے دلوں میں محبت ڈال کے۔ دلیر بھی بہت تھا، دلیری تو پھر صلاح الدین ایوبی کے تو پھر قصے مشہور ہیں۔ جنگجو تھا بہت زبردست، نور الدین زنگی کا سپاہی ہے، یہ مصر فتح کرنے والوں میں یہ شامل تھا۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی خواہش تھی، اور جو یعنی کہ رکھا گیا اندر ممبر، تو وہ بھی نور الدین زنگی کا تھا۔ بہت مرتبہ کوشش کی، لیکن جب آپ فاتح قرار پائے، آپ نے فتح کیا اس کو 1087 میں، 1087 کیونکہ 93 میں تو وصال ہو گیا صلاح الدین ایوبی کا۔ 1087 میں صلاح الدین ایوبی نے اس کو فتح کیا، دوبارہ بیت المقدس کو فتح کرنے والا سلطان صلاح الدین ایوبی ہے۔ 1087 میں معاشرہ کیا، لڑی، پھر آخر کار پہلے تو صلاح الدین ایوبی نے یہی چاہا تھا کہ میں اس کو بغیر لڑائی کے ہی، کہا صلاح الدین ایوبی نے، اس نے کہا کہ بغیر خون ریزی کے آپ دے دو، جگہ ہماری ہے، ہماری جگہ ہے، تم دے دو، خون ریزی میں نہیں چاہتا۔ صلاح الدین ایوبی نے پہلے خون ریزی کہا نہیں میں نہیں چاہتا، لیکن انہوں نے کہا نہیں ہم تو ایسے نہیں دیں گے۔ خیر لڑے تو پھر وہ تیروں کی جب برسات ہوئی صحیح کر کے، ٹھیک ہے نا، اور لیڈر تھا نا، لیڈر بھی کمال تھا، ساتھ لوگ بھی کمال تھے، سپاہی بھی کمال تھے، تو لہٰذا انہوں نے ہتھیار ڈال دیے، تو صلاح الدین ایوبی نے 1087، ابھی 2023 چل رہا ہے، تو اس کو فتح کر لیا۔ 1093 میں بھی تو آپ کا وصال ہو گیا، آپ کا وصال ہے۔ یہ 6ٹھی صدی کی، دوسرے اعتبار سے 6ٹھی صدی بنتی ہے، 6ٹھی صدی۔ بہت عرصے تک پھر مسلمانوں کی ہی حکمرانی رہی، مسلمان ہی حکمرانی کرتے رہے۔ پھر 1948 کے اندر برطانیہ، امریکہ اور فرانس نے حرکتیں کی، 1948۔ پھر 1969 کے اندر پھر ایک لڑائی جنگ ہے، 1969 کے اندر پھر خون خرابہ ہوا۔ یہ میں نے مختصر سی اجمالی ایک تاریخ بتائی ہے آپ کو، اجمالی سی۔ سامعین ذی وقار، یہ تو تاریخ تھی اجمال تھا، اس کی تفصیل کی جائے تو بہت لمبی ہے، مگر پہلے تو یہ آپ سمجھیں کہ مسجد اقصیٰ کی فضیلت کیا ہے، تاکہ آپ کے دلوں میں ہو کہ یہ عام جگہ نہیں ہے، یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ مقام ہے۔ ابھی بھی مسجد اقصیٰ ساری کی ساری یہ اقصیٰ کا ہی آتا ہے، یہ سارا کا سارا بیت المقدس کا ہی آتا ہے، یہ نہیں بھی تھوڑی سی جگہ، یہ تو بعد میں کہ یہ والی جگہ جو ہے اقصیٰ ہے، یہ ساری کی ساری جگہ اقصیٰ کی ہے۔ پھر دوسری بات ہے یہ شو کرنا بھی صحیح نہیں ہے،
تیسری بات یہ ہے کہ مسجد اقصی جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس سے جس پہ لفظ آیا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، 1139 نمبر حدیث پاک ہے، 1139 نمبر حدیث پاک ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرمایا لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد، فرمایا 3 مسجدوں کی طرف خاص طور پر سفر کرنا بڑا فضیلت والا ہے۔ 3 مسجدوں کی طرف، ایک مسجد حرام اور ایک مسجد نبوی، مسجد رسول، اور تیسری فرمایا مسجد اقصی، مسجد اقصی کی طرف سفر کرنا بڑی فضیلت کا حامل ہے اور بڑی فضیلت والا ہے۔ فرمایا کہ جو شخص سفر کرتا ہے، اب فرمایا وہ بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے، جو وہاں نماز پڑھتا ہے ایک نماز اس کی 500 نمازوں کے برابر ہے، فرمایا ایک نماز۔ تو لہٰذا یہ مسجد کی فضیلت، اس جگہ کی فضیلت میرے آقا کریم نے بیان فرمائی۔ اگر میں اس سے پہلے کی بات کروں تو میں نے جیسا کہ اجمالاً کہا، اللہ کریم نے قرآن میں بیان فرمائی، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اللہ کریم فرما رہا ہے کہ میں نے محبوب کو جو سیر کروائی ہے، اپنے محبوب کو جو لے کے جانے کا سلسلہ ہے، وہ مسجد حرام سے اقصی کے اندر آئے، وہاں نبیوں کی امامت فرمائی۔ تو جس جگہ کو اللہ نے اپنے نبیوں کی امامت و اقتداء کے لیے چنا تھا، وہ لہٰذا کتنی اہمیت کی حامل اور فضیلت کی حامل ہوگی۔ دوسرے مقام پر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دوسرے مقام پر حدیث مبارکہ ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اس حوالے سے کہ یہ جو قبلہ اول، جی قبلہ اول ہی نہیں ہے۔ سوشل میڈیا پہ کچھ لوگ بیوقوف بھی ہوتے ہیں، بلکہ اکثر بیوقوف ہوتے ہیں، وہ جی قبلہ اول ہی نہیں ہے۔ یہ تو بھائی اس قبلہ اول کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ سب سے پہلا قبلہ ہے۔ اس قبلہ اول کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں نے 17 ماہ اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے۔ مسلمانوں کا قبلہ اول یہ ہے، مسلمانوں کا قبلہ اول یہ ہے۔ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا براز صلینا مع النبی نحو بیت المقدس 16 اور 17 شہر، 16 ماہ یا 17 ماہ کا قول ہے۔ فرمایا کہ وہ نماز پڑھی، ثم صرفہ نحو القبلہ، پھر قبلہ کی طرف آپ نے منہ کیا، نماز پڑھی۔ 16 سے 17 ماہ یہی مسلمانوں کا قبلہ رہا ہے، بیت المقدس، اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے گی۔ اس وقت بھی یہی ان کی سازش تھی، وہ جی تم ہمارے قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہو، ٹھیک ہے نا، تمہاری اگر شریعت ہے تو تم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو پسند نہیں فرماتے تھے۔ پھر رب کریم کی بارگاہ میں دعا کی، ٹھیک ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ قد نرا تقلب وجہک، اے محبوب تیرا چہرہ ہم آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں۔ پھر حکم دے دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ تو یہ حدیث پاک کی روح سے بھی پتہ لگا کہ مسلمانوں کا قبلہ اول بیت المقدس ہے۔ اس چیز کو بیان کیا جائے، قبلہ اول جو کہا جاتا ہے وہ اس اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں نے پہلے 16 سے 17 ماہ اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے، اس لیے قبلہ اول کہا جاتا ہے۔ سمجھ لگی؟ یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے 4492، 4492، 4492 جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ پھر دوسری حدیث پاک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے مقام پہ جو بیان فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے پچھلے جمعہ بھی عرض کی یہ حدیث پاک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی جو اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ عز و جل مجھے موت، تو کہا کہ یا اللہ وہ بیت المقدس کے قریب میری جگہ بنا دے۔
یعنی کہ مجھے بیت المقدس کے قریب ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی کی تمنا کرنا بیت المقدس کے قریب، پھر ادھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے نبی کو امامت کی جگہ دینا، امامت کی جگہ دینا، پھر رسول کریم کا 16 سے 17 ماہ اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا. دوسری بات، پھر ادھر سے سابقہ بھی اللہ کے نبی تمنا کی کہ یا اللہ مجھے جو موت ہے وہ بیت المقدس کے قریب دے دے. میرے آقا کریم فرماتے ہیں کہ میں ادھر ہوتا تو تمہیں دکھاتا یہ جگہ ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام دفن ہے. تو یہ چیزیں بتاتی ہیں مسجد اقصیٰ کی فضیلت کو، بیت المقدس کی فضیلت کو بیان کرتی ہیں، بیت المقدس کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہیں. مسلمانوں کا رشتہ ہے، مسلمان اس رشتے سے کٹ نہیں سکتا. مسلمان کا اس رشتے سے کٹنا یا تو ایمان سے دوری ہے، ایمان سے محرومی ہے، یا بہت بڑی ایمان کی کمزوری ہے. مسلمان اس سے دور ہو نہیں سکتا، اس کو بھول نہیں سکتا. کیسے بھول جائے مسلمان کہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہو؟ کیسے بھول جائے مسلمان کہ رسول کریم نے وہاں نماز پڑھی ہے، انبیاء نے نماز پڑھی ہے، میرے آقا نے امامت کی ہے؟ کیسے بھول جائے؟ کیسے بھول جائے کہ اللہ کا نبی تمنا کر رہا ہے کہ یا اللہ میری جگہ میں یہاں بنا دے. اور افسوس ہے کہ ہمارے بزرگ اسلاف حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت اسے جب فتح کیا، اسے فتح کیا، پھر خواہش کے مطابق، ٹھیک ہے نا، جب بعد میں پھر قبضہ ہوا تو صلاح الدین ایوبی نے فتح کیا ہے، صلاح الدین. اور وہ تو ایک حضرت عمر کے دور کی بات ہے کہ کہتے ہیں کہ اس کی مسرت و خوشی کتنی تھی مسلمانوں کو. اور کہتے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی کا جب دور آیا، فتح کیا، 1 ہفتے تک اسے دھویا جاتا تھا، صاف کیا جاتا تھا، 1 ہفتے تک. مسلمان لیکن افسوس ہے کہ اس سے نہ بلد اور نہ واقف ہو گیا اپنی تاریخ سے. مسئلہ تو یہ ہے، ناراض نہیں ہوں گے آپ میری بات سے، خفا نہیں ہوں گے، حقیقت ہے ہم اور آپ مسلمان اپنی جو پہچان ہے، اپنی معرفت ہے، جو ہمارے اصل سبق ہیں، وہ تو بچے دور ہیں، میں اور آپ دور ہیں. بچوں کو کیا دیں گے؟ میں اور آپ تو صبح سے شام تک یہی دھن میں ہیں اور یہی فکر میں ہیں کہ بچے کا مستقبل کیا ہوگا، بچہ پیسہ کہاں سے کمائے گا، پیسہ کہاں سے آئے گا. فکر کی مذمت نہیں ہے، فکر تو ہوتی ہے، ہمیں بھی ہے، آپ کو بھی ہے، ہر کسی کو ہے. مذمت اس چیز کی ہے کہ بس ایک ہی فکر ہے. پیسہ کمانا برا نہیں ہے، پیسہ کمانا برا نہیں ہے، پیسے کمانے کے طریقے برے ہو سکتے ہیں، پیسہ کمانا تو برا نہیں ہے. پیسہ اکٹھا کرنا برا نہیں ہے، پیسہ کو برے طریقے سے اکٹھا کر کے برے طریقے سے استعمال برا ہے. پیسہ اکٹھا کرنا برا نہیں ہے، پیسہ کمانا برا نہیں ہے. پھر ہر وقت پیسے ہی کی فکر میں رہنا یہ برا ہے. پیسہ کمانا تو برا نہیں ہے. اللہ کے نبی نے تجارت نہیں کی، حضرت سیدہ خدیجہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سب سے پہلے تو تجارت کی، ان کا مال لے کے جاتے تھے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کرتے تھے. تو بعد میں پھر شادی ہو گئی، یعنی کہ چاچا نے رشتہ مانگا، وہ رشتے کے لیے انہوں نے حامی بھر دی، پھر سرکار کی شادی ہو گئی. سرکار نے تجارت کی ہے، صحابہ نے تجارت کی، تجارت منع نہیں ہے. لیکن افسوس یہ ہے میں اور آپ اپنے بچوں کو، اپنی نسل کو جو چیز سکھانے والی ہے نہیں سکھا رہے. آپ اس بات کو مان جائیں، تسلیم کر لیں. اگر آپ غور و فکر کریں گے تو شاید تسلیم کر لیں گے. ابھی شاید آپ کے لیے یہ ایک ثقیل بات ہو، دشوار ہو کہ یار کیا بات کر رہے ہیں مولوی صاحب. آپ اور ہم اپنے بچوں کو صحیح نہیں سکھا رہے، آپ اور ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت نہیں کر رہے. آپ جس کو تربیت سمجھ رہے ہیں، معذرت کے ساتھ ایک لمحے کے لیے جملہ برداشت کیجئے گا، پھر سوچتے رہیے گا، غلط ہو تو پھر مجھے بتائیے گا. توجہ ہے.
ایک لمحے کے لیے جملہ اگر اچھا نہ لگے تو برداشت کیجئے گا، پھر سوچئے گا جو میں نے کہا ہے، اگر غلط ہو تو پھر مجھے بتائیے گا ضرور کہ حضرت آپ نے تو غلط کہا تھا۔ ہم جس کو تربیت سمجھ رہے ہیں، معاشرہ جس کو تربیت سمجھ رہا ہے، وہ تربیت نہیں ہے، معذرت کے ساتھ وہ دنیا کمانا ہے۔ وہ دنیا کمانے کی تربیت تو کہہ سکتے ہیں، جو تربیت اصل ہے، اصل تربیت کا نام، دنیا کمانے کا نام تربیت رب نے نہیں رکھا۔ اصل تربیت جسے کہا جاتا ہے، اصل تربیت تو یہ ہے کہ انسان انسان بن جائے، اسے تربیت کہتے ہیں۔ جب انسان انسان بنتا ہے تو وہ ہر چیز کا خیال رکھتا ہے۔ انسان بننا بڑا مشکل ہے، رب کا بندہ بننا بڑا مشکل ہے۔ ہم کہتے ہیں، اللہ فرمائے گا نا وہ میرا بندہ ہے، پھر کامیابی ہے۔ ہم انسان بن جائیں بڑی کامیابی ہے، نام کے ضرور انسان ہیں لیکن کام کے اعتبار سے انسان نہیں ہوئے۔ نام کے اعتبار سے ہو سکتا ہے بندے ہوں، کام اور کردار کے اعتبار سے بندے نہیں بنے۔ ابھی ہم دور ہیں۔ ہمارے ہاں ہمارا بچہ، خیر میرا موضوع نہیں ہے، میں دور نکل جاؤں گا۔ سامعین ذی وقار، بات بتانے کی یہ ہے کہ آپ اور ہم جب تربیت ہی نہیں کرتے تو کیا پتہ لگے ہمارے بچوں کو کہ بیت المقدس کیا ہے۔ اب مجھے بتائیے، یہ تو مسلمانوں کے نام سے تو واقف ہیں، تاریخ کسی کو بھی نہیں پتہ ہوگی۔ کیوں؟ آخر مسلمان اپنے مذہبی شعاروں سے دور کیوں ہے؟ اپنی پہچان، جس بندے کی جس چیز سے پہچان ہوتی ہے اس کو وہ بھی نہ پتہ ہو تو وہ کون سا انسان ہے؟ جس بندے کی جس سے پہچان ہو، مسلمانوں کی تو پہچان ہے مسجد اقصی، بیت المقدس، لیکن مسلمان کو اس کا نہیں پتہ۔ اسے یہ پتا ہے کہ میں نے بچے کو ABC کس اسکول میں پڑھانی ہے، اچھا اسکول کون سا ہے۔ اس کو یہ تو فکر ہے کہ یہ کاروبار اچھا ہے، اس میں نفع ہے، یہ کاروبار کروں تو فائدہ زیادہ ہوگا، یہ کروں تو نہیں ہوگا۔ یہ تو علم ہے، نہیں علم تو اسے دین کا علم نہیں ہے۔ کیونکہ ایک سازش ہے، آج کی نہیں، کیا آج کی سازش نہیں ہے، یہ بہت پرانی سازش ہے۔ کیا وہ سازش یہ ہے لوگوں کو دین سے دور کیسے کیا جائے؟ وہ کہتے ہیں ایسا کرو، یہ ویسے تو شاید دین سے دور نہ ہوں، ان کو دین سے دور کرنے کے کئی اسباب ہیں، تم ایسا کرو کہ جو دین سکھانے والے ہیں نا ان کی نفرتیں ڈال دو، اور ان لوگوں سے جو دیندار ہیں ان سے ایسے کام کروا دو کہ لوگ نفرت کریں ان سے۔ جب لوگ ان کے کام کو دیکھیں گے، ان کے کام جب ایسے ہوں گے تو لوگ دین سے خود دور ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ایسا ہی کچھ ہوا۔ سامعین ذی وقار، اللہ مجھے اور آپ کو ہدایت دے۔ اللہ تعالیٰ نے جو سانسیں دی ہیں یہ سانسیں اللہ اور اس کے محبوب کے لیے گزر جائیں، دین کے لیے گزر جائیں۔ سامعین ذی وقار، مسجد اقصی، بیت المقدس، مسجد حرام ہو، مسجد نبوی ہو، ارے یہ تو شانیں بڑی بلند رکھتی ہیں، یہ تو شانیں بڑی بلند رکھتی ہیں، ان کا تو مقام ہی بڑا بلند ہے، ان کی تو عظمت ہی بڑی بلند ہے، ان کی تو رفعت ہی بڑی ہے۔ سامعین ذی وقار، اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، رات کے سبق میں ہم نے پڑھا وَلَا تَقْتُلُوا، قرآن کیا کہتا ہے سورۃ النساء کے اندر؟ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، قرآن کہتا ہے اپنے نفس کو قتل نہ کرو، اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ کیا کہتا ہے؟ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، قرآن کیا کہتا ہے؟ اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ اس کی تفسیر کے اندر ایک قول یہ ہے جو صحیح مسلم شریف کے اندر موجود ہے، وہ حدیث پاک، فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن، توجہ ہے، مومن جسم واحد کی طرح ہے، مومن جسم واحد کی طرح ہے، ایک جسم کی طرح ہے، اگر کسی ایک کو تکلیف ہوئی، فرمایا یہ ایسے ہی ہے کہ تم اپنے آپ کو مار رہے ہو۔ صحیح مسلم حدیث ہے۔
قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ. سوال پیدا ہوتا ہے نا بندہ اپنے آپ کو کیسے مارتا ہے؟ ایک تفسیر ہے اس کی خودکشی، ایک تفسیر اس کی خودکشی سے کی گئی ہے، مگر خودکشی سے دوسری جو تفسیر ہے وہ یہ ہے کہ اے مسلمانوں اپنے آپ کو قتل نہ کرو. اپنے آپ کو قتل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی دوسرے مسلمان کو مارا جائے گا وہ ایسے ہے کہ جیسے تمہیں قتل کر دیا گیا، وہ ایسے ہے کہ تمہیں مار دیا گیا ہے. کیوں؟ میرے آقا کریم نے فرمایا مسلمان جسم واحد کی طرح ہے، مسلمان. لیکن یہ علیحدہ ہے، یہ داستان غم ہے کہ جس پاکستان، جس ملک پاکستان کلمہ طیبہ، وہاں بھی یہ نہیں ہے. لیکن اس وقت بات کر رہے ہیں ہم فلسطین کی، کہ وہ میرے آقا کریم کیونکہ مسلمان جہاں کہیں بستا ہو کلمہ تو ایک ہی نبی کا پڑھا ہے، جہاں کہیں بستا ہو، وہ فلسطین کا ہو، وہ سعودیہ کا ہو، وہ مصر کا ہو، وہ شام کا ہو، وہ ہندوستان میں بس رہا ہو، وہ کہیں بھی بس رہا ہے، کلمہ ایک نبی کا ہے، ایک ہی کلمہ ہے لا الہ الا اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول. سامعین ذی وقار جہاں بھی کہیں مسلمان بسے ایک ہی پلیٹ فارم ہے، ایک ہی چھتری ہے، دو چھتریاں نہیں، دو پلیٹ فارم نہیں، ایک ہی کی کے نیچے جمع ہے، وہ ہے کلمہ طیبہ. لیکن افسوس ہے مسلمان اپنی تاریخ بھول گیا، اپنی حقیقت بھول گیا، اپنی حیثیت بھول گیا، اپنی شخصیت بھول گیا اور اپنے آپ کو قتل کر رہا ہے. کیونکہ قرآن نے کہا اپنے آپ کو نہیں مارو. جب اپنے آپ کو تم اپنے آپ کو مار رہے ہو اس قرآن کی روشنی میں، کیسے کہ جب تمہارا مسلمان مر رہا ہے تمہیں تکلیف نہیں ہوتی، ایسے ہی ہے جیسے تم اپنے آپ کو قتل کر رہے ہو. یہ خودکشی تم کر رہے ہو. ہر بندہ خودکشی کر رہا ہے، خودکشی کر رہا ہے. یعنی خودکشی کا معنی یہ جب مسلمان کو مارا جائے، قتل کیا جائے، تیرے تو سر پہ جوں نہیں روک تھی، وہ محاورہ بولتے، آپ کو تو کوئی فکر ہی نہیں. سامعین ذی وقار وسیع محتشم 1969 کی تاریخ، میں نے جیسا کہ اجمالی تاریخ بیان کی، صلاح الدین ایوبی نے فتح کیا، پھر 700 سال کے قریب مسلمانوں کے پاس رہا، 1087 کے اندر فتح کیا تھا. 1093 میں تو صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا، دنیا سے چلے گئے. صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے بعد پھر 1948 کے اندر برطانیہ، امریکہ، فرانس کے حوالے سے قدم جمانا اور یہ حرکت کرنی چاہیے. 1969 کے اندر پھر ایک مرتبہ یہ تاریخ دہرائی گئی جہاں مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا. 1969 کے اندر یہ کیا گیا، مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا. سامعین ذی وقار اگر آپ اس تاریخ کو پڑھیں کبھی کتابوں کے اندر، جس تاریخ کو لکھا گیا، سامعین ذی وقار مسلمان عورتوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو بے دردی سے مارا گیا، بے دردی سے قتل کیا گیا، عزتیں لوٹی گئیں اور انہوں نے گولیاں مار کے پھر گولیاں ماری، ظلم و ستم کیے. طارق نامی ایک شخص کے بارے میں آتا ہے تاریخ میں، طارق نام تھا ایک شخص کا، وہ مر چکا تو اس کے گھر کو ڈھونڈا گیا. کہتے ہیں کہ گھر کی طرف آنے لگے تو اس کی بیوی بھی بڑی آخر بات ایک جنگجو کی بیوی تھی، اس نے کہتے ہیں کہ وہ جیسے داخل ہوئے تو اس نے بھی اپنے آپ کو بھی پستول سے ان کے ساتھ، لیکن وہ اس سے پہلے انہوں نے گولیاں چلا دی، چھلنی کر دیا، اس کو مار دیا. 3 بچے تھے اس کے، طارق نامی شخص. کتنے؟ 3 بچے تھے. بچے سہم گئے، بچے تھے، چھوٹے تھے. آپ نے کبھی دیکھا ہو، آپ بھی بچوں کو ڈانٹتے ہیں، بچوں والے بچوں کو ڈانٹتے ہی ہیں، کوئی زیادہ ڈانٹتا ہے، کوئی تھوڑا ڈانٹتا ہے، ڈانٹتے تو ہیں. آپ نے دیکھا ہو بچوں کو جب ڈانٹا جاتا ہے تو بچے مختلف طبیعتیں ہیں بچوں کی، کہ بچے کیا کرتے ہیں، کبھی یوں کر لیتے ہیں، میں اب امی اب نہیں کروں گا، ابو اب نہیں کروں گا، یا ہاتھ جوڑتے ہیں، امی اب نہیں کروں گا، ابو نہیں کروں گا. اپنی حرکتیں ہیں ہر کسی کی. تاریخ کہتی ہے
بچے چھوٹے کہیں ماں جب سختی یا باپ سختی کرتا ہوگا تو وہ ماں سے نہ ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتے تھے کہ ماں اب نہیں کروں گا، غلطی ہوگی. کہتے ہیں اس ظالموں نے، اسرائیلی ظالموں نے، اسرائیل کو اللہ نیست و نابود فرمائے. مولوی تو ممبر پہ بیٹھے اسرائیل کا نام لینا بھی گناہ سمجھتا ہے، سارے نہیں، ڈرتے ہیں. حضرت موت تو آنی ہے ایک ہی دن آنی ہے، 2 دن تو اس کے ہیں نہیں. اللہ تعالیٰ اسرائیل کو نیست و نابود فرما، یا اللہ اسے غرق فرما. سامعین ذی وقار، ان ظالموں نے، وہ جو چھوٹے بچے تھے، وہ جس طرح اپنے ماں سے معافی مانگتے تھے، وہ اسی طرح ہاتھ جوڑے کھڑے ہیں بچے چھوٹے. تاریخ نے جو ورق لکھا نا، خدا کی قسم، وہ پڑھنے میں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ اسی طرح ہاتھ جوڑے معافی مانگ رہے ہیں. ہاتھ جوڑے کہ شاید جس طرح ہمیں ماں سے معافی ملتی تھی، ماں جب غلطی کرتے تھے ماں معاف کر دیتی تھی، ہم ماں سے ہاتھ جوڑتے تھے ماں معاف کر دیتی تھی، آج وہ سمجھ رہا ہے، بچہ ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ شاید کچھ غلط ہو گیا ہے، ہم سے کچھ غلط ہو گیا ہے. وہ بچہ چھوٹا تھا، چھوٹے تھے، وہ اسی طرح اسرائیلیوں کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں کہ ہمیں ہماری غلطی کوئی ہے تو معاف کر دو. لیکن وہ بے درد اور ظالم لوگ، انہوں نے بچوں پہ بھی گولیاں چلائی، بچوں کو بھی مار دیا. سامعین ذی وقار، تاریخ بڑی المناک ہے. پھر ایک شخص تھا جسے انہیں تلاش تھی. تاریخ کہتی ہے، بڑی 1969 کی کبھی تاریخ پڑھیں بیت المقدس پہ جو ظلم کیے. کہا جاتا ہے کہ وہ ایک شخص کو ڈھونڈنے نکلے تو اس کو ڈھونڈا انہوں نے. جب ڈھونڈا تو اس کا ایک دوست تھا جو کہیں دوسری جگہ پہ کھڑا چھت پہ دیکھ رہا ہے. اس کے ہاتھ میں دستی بم ہے، اس کے ہاتھ میں دستی بم ہے اور وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ تو میرا دوست ہے، میرا بچپن کا ہے، میرا دوست ہے، ہم کٹھے لڑتے، سپاہی ہیں کٹھے. اب وہ کہتا ہے کہ اگر میں اس کو بم سے اڑا دوں تو میرا دوست بھی ساتھ جائے گا. معلمی نام تھا اس کا، معلمی. تاریخ کہتی ہے وہ معلمی نے، اب ایک معلمی کے چہرے پہ وہ ایک ارادہ کرتا ہے کہ میں ان کو اڑا دوں، لیکن وہ کہتا ہے میرا دوست بھی ساتھ جائے گا. ایک دل کرتا ہے کہ نہ کچھ کہوں. اب یک کشمکش میں کہتے ہیں اسی اسنا میں اس شخص نے اسے دیکھ لیا. اس نے اشارہ کیا کہ آپ اپنا کام کر دو، میری پرواہ نہیں کرو، میری جان کی پرواہ نہیں کرو، ان کو مار دو. یہ ظالم مجھے تو پکڑیں گے، کسی اور کو بھی ماریں گے، میری جان کیا ہے، میری جان تو چلی جانی ہے، کوئی اور تو بچ جائے گا. یعنی کہ اس نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کر رہا. وہ کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ مجھے تو ماریں گے ہی ماریں گے، کسی اور کو بھی تو ماریں گے، ان کو اڑا دے، مار دے، کوئی اور تو بچ جائے گا ان ظالموں کے چنگل سے. خیر اسی اسنا میں تاریخ کہتی ہے ان کو خبر ہو گئی کہ کوئی اور شخص ہے، ان کا آپس میں کشمکش ہے. ان کے تاکتے اس کے پاس دستی بم تھا، اس نے فوراً پھینکا، ان سب کو اڑا دیا. سامعین ذی وقار، بڑی دردناک تاریخ ہے. میں بتانا یہ چاہتا ہوں، گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں، آپ کچھ بھی نہیں، میں اور آپ کچھ نہیں کر سکتے. ہم اتنا تو کر سکتے ہیں، یا اللہ سب جلہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما. ارے اتنا تو کہہ سکتے ہیں. اگر مسلمان اتنا بھی نہیں کہہ سکتا تو شاید پھر میرے خیال میں مسلمان نہ ہو. اگر مسلمان اتنا بھی نہ کہہ سکے تو شاید کہ وہ مسلمان نہیں ہے جو اتنی بات بھی نہیں کر سکتا. یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں پہ رحم فرما، کرم فرما. یا اللہ ان کو ظالموں کے چنگل سے آزاد فرما. اور یاد رکھ لیں، فتح تو آنی ہے. یہ بخاری کی حدیث پاک ہے. فتح تو آنی ہے، کب آنی ہے یہ اللہ کو علم ہے، یہ اللہ کو علم ہے. لیکن میرے نبی مقدس کی زبان سے نکلا لفظ ہے کہ بیت المقدس فتح ہوگا. فتح ہونا ہے، کب ہونا ہے یہ رب جانتا ہے. یہ کب تک، یہ آج کی جنگ نہیں ہے، یہ صلاح الدین ایوبی نے بھی لڑی، یہ عمر پاک نے بھی لڑی. اور ہیکل سلیمانی کا جو دعویٰ ان کا، آج تک اس پہ ایک دلیل نہیں پیش کر سکے ہیکل سلیمانی کے اوپر کہ کوئی دلیل پیش کر سکے. دعویٰ بغیر دلیل کے کون سا ہوتا ہے؟
کوئی دلیل تو پیش کرے کہ ہیکل سلیمانی ہے ادھر. پھر ایسے ظالم ہیں کہ قانون کی بھی خلاف ورزی ہے. اور افسوس تو ان لوگوں پہ ہے، کہتے ہیں نا شکوہ تو اپنوں سے ہوتا ہے، بیگانوں سے کیا شکوہ. افسوس تو آپ مجھ سے زیادہ سیاسی لوگ ہیں، آپ مجھ سے زیادہ سیاست جانتے ہیں، زیادہ خبریں سنتے ہیں، زیادہ علم رکھتے ہیں اس حوالے سے. مسلمان ریاستیں مسلمانوں کے حق میں بیان نہ دے سکے، ڈوب مرنے کا مقام ہے. میں نے پچھلے جمعے عرض کیا تھا، آپ لوگوں کو یاد ہوگا، روم کا شہر اموریہ، روم کا شہر کون سا؟ اموریہ. الکامل ابن اسیر کے حوالے سے میں نے عرض کیا تھا، ایک ہاشمی عورت پر اسے فتح کیا گیا تھا. ایک ہاشمی عورت نے پکارا تھا معتصم باللہ کو، کہا تھا اے معتصم باللہ، اے مسلمانوں کے حاکم تو کدھر ہے؟ ایک مسلمان عورت کافر کے جنگل میں ہے اور تو وہاں بیٹھا ہے. جب اس کو معتصم باللہ کو یہ خبر دی گئی، یہ بتایا گیا کہ ایک مسلمان عورت تجھے پکار رہی ہے اور کہہ رہی ہے اے مسلمان حاکم، کافروں کے جنگل میں ایک عورت ہو اور ایک مسلمان حاکم کو چین کی نیند آ جائے، کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک عورت. ارے یہ تو کفر ملت واحدہ ہے، یہ سارے ایک. مسلمان جو اصل ملت واحدہ ہے، ایک ہے، وہ ایک نہ ہو سکے. افسوس تو ان پہ. اچھا پچھلی تاریخیں بھی ایسی ہیں، 1969 کے اندر بھی بڑی کشمکش، 57 اسلامی ملک مل گئے، یوں کر دیں گے کچھ ہفتوں تو پھر ٹھنڈا کام. یہ تو پرانی تاریخ ہے، یہ تو پرانی تاریخ ہے. آپ سے یہی گزارش ہے، آپ دعاؤں میں یاد رکھیں. آپ سے یہی ہے کہ آپ اپنے دل اس فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ رکھیں. یہ فلسطین نہیں اکیلا، فلسطین اس لیے کہ فلسطین جائے مقدس ہے، فلسطین اس لیے کہ نبیوں کا مسکن ہے، فلسطین اس لیے کہ مسجد اقصی ہے، فلسطین اس لیے کہ اللہ کے نبی ہیں، فلسطین اس لیے کہ اللہ کے نبی نے وہاں امامت فرمائی، اللہ کے نبی کے پیچھے پیچھے نبی کھڑے تھے. اس لیے اہمیت ہے، فضیلت ہے اس کی. ورنہ جہاں کہیں بھی مسلمان ہو، وہ چاہے پاکستان کے اندر ہو، وہ تمہاری گلی کے اندر ہو، وہ تمہارے علاقے کے اندر ہو، کسی کو تکلیف ہو اور تم تکلیف محسوس نہ کرو تو اس دن سمجھ لینا یا تو ایمان کو سمجھ نہیں سکا یا تو ایمان کا کمزور ہے. صحیح مسلم، میرے آقا یعنی جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے، صحیح مسلم کی حدیث سے پاک ہے، میرے آقا فرماتے ہیں مسلمان جسم واحد ہے، ایک جسم کی طرح. مسلمان کی تکلیف دوسرے کو محسوس ہونی چاہیے، اگر محسوس نہیں ہوتی تو ایمان کمزور ہے. اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے، مالک کریم ان مسلمانوں پہ کرم و رحم فرما. یا اللہ عز و جل کفار کو نیست و نابود فرما. یا اللہ اسلام کا بول بالا کر. یا اللہ عز و جل اسلام کا بول بالا کر. صلاح الدین ایوبی جیسا کوئی حاکم عطا کر. مجھے کسی فقیر نے بتایا کہ صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا، دلیری، راست بازی. اصل نام یوسف ہے آپ کا، اصل نام صلاح الدین نہیں ہے. اصل نام کیا ہے؟ ایوبی تو والد کی طرف سے نجم الدین ایوب نام ہے ان کے. راست باز ہے صلاح الدین، راست باز، ایماندار. کسی نے پوچھا کہ تیرے اندر دلیری کہاں سے آئی، حیا اور ایمانداری کہاں سے آئی؟ اس نے کہا کہ میری ماں کہا کرتی تھی. توجہ ہے، یہ جملہ ضرور میں اور آپ گھر میں بتائیں. صلاح الدین ایوبی کہتا ہے میری ماں کہتی تھی کہ بیٹا جہاں تک ہو سکا تیرا سطر کسی غیر مرد نے نہیں دیکھا جب تک میرے پاس تھا. غیر محرم نے بچے کا سطر ماں نے غیر محرم سے چھپایا، وہ پھر صلاح الدین ایوبی بنا. ارے مائیں جب اس طریقے سے ہوتی ہیں تو بچے بھی صلاح الدین ایوبی پیدا کرتی ہیں، جن کی سوچ و فکر یہ ہوتی ہے کہ میرے بچے کا سطر، شرم کا سطر کہتے ہیں جو ڈھانپنے والی چیز ہوتی ہے، یہ غیر محرم نہ دیکھے، تو پھر بچے صلاح الدین ایوبی بنتے ہیں. اب یہاں تو موبائل لے کے تم نے دے دیے،
اور یہ کہتے ہو نہیں جی بچوں کو نہ دے تو بچے بچے بچے. یہ ظلم و ستم تو تم نے کھلونا اور آگ تو بچوں کے ہاتھ میں خود دی ہے. اور کوئی فکر نہیں ہے کسی کو بھی کہ میرے بچے کے پاس موبائل ہے اور وہ موبائل کیسے یوز کرتا ہے. ہر بندہ یہ کہے گا کہ موبائل کے اوپر گند زیادہ ہے زیادہ اچھائی کے، اور ہر بندے کو پتا ہے کہ اچھائی ہم کتنی استعمال کرتے ہیں، اچھائی سے ساتھ کتنا وابستہ ہیں، صحیح استعمال کون کرتا ہے، ہر بندے کو پتا ہے. سامعین ذی وقار، اللہ مجھے اور آپ کو ہدایت دے دے. یا اللہ عز و جل ہمارے دلوں کو اسلام کے لیے جھکا دے. یا اللہ عز و جل ہم کمزور ہیں، ہم ایمان کے اعتبار سے کمزور ہیں، ہمیں ایمان کے اعتبار سے مضبوط کر دے. یا اللہ عز و جل ہماری غلطیوں کو درگزر فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ.